نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پیار محبت عقیدت احترام کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیار و محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول پورا درود پاک کی آواز سے خوشبودار ہو جانا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تعظیم و توقیر کے لائق دودھ مانی رسالت باب کے چشم چراغ جگر گوشے غوث الورا نازش اولاد رسول حضرت پیر طریقت قبلہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ادھیہ شریف حسین آباد شریف فخر السادات پیر طریقت جان نشین امام العارفین حضرت قبلہ پیر سید عرفان رسول شاہ صاحب متعان اللہ بطول حیاتہ فخر السادات نازش اولاد رسول حضرت قبلہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب گیلانی اور ان سادات اطہار کے سایہ سیادت میں تشریف فرما جملہ علماء کرام ثنا خانان سید الانام محبان حسین علماء آل بیت اطہار، آج مجھے دوسری مرتبہ اس عظیم الشان فقید المثال نواسہ رسول کانفرنس میں حاضر ہو کر امام عالی مقام کے نواسوں سے خیرات حسین لینے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ حضرات بھی سارے اسی نیت سے بیٹھے کہ خالی جولیاں لے کے آئے ہیں، علی کے بیٹے کی خیرات سے اپنی جولیاں بھر کر واپس لوٹیں گے، اور یہ خیرات ایک سال تک کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے تازہ لکھے ہوئے کلام سے کر رہا ہوں۔ فخر عباس قابل صاحب ہیں، دیگر آل محبت تشریف فرمائے، وہ تو ماشاءاللہ شعر و سخن سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھوٹی بیر میں ہے کہ مختار دو جہان ہے نانا حسین کا، مختار دو جہان ہے
نانا حسین کا ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا، ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا، اور باطل سمجھ نہ پایا یہ رتبہ حسین کا، باطل سمجھ نہ پایا یہ رتبہ حسین کا، ہے امتی رسول کا شیدہ حسین کا، ہے امتی رسول کا شیدہ حسین کا، اور قدموں کو آ کے چومتا آل رسول کے، قدموں کو آ کے چومتا آل رسول کے، پاتا اشارہ ایک ذرا دریا حسین کا، پاتا اشارہ ایک ذرا دریا حسین کا، اور خلد بری کو چل پڑے جنت کے تاجدار، خلد بری کو چل پڑے جنت کے تاجدار، گاتی ہیں حوریں جھوم کر صحرا حسین کا، گاتی ہیں حوریں جھوم کر صحرا حسین کا، اور خالق کے حق کے سپرد جان کی جنت خرید لی، حق کے سپرد جان کی جنت خرید لی، خالق کے ساتھ ہو گیا سودا حسین کا۔ جن کے بازوؤں میں ہمت اور طاقت ہے وہ حضرت عباس کے نام پر ایک دفعہ بازو اٹھا کر کے دے سبحان اللہ، اللہ ان بازوؤں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس ذوق کے ساتھ بولیں گے، آج کچھ باتیں آپ سے میں نے کرنی ہے۔ اس بات کے تھے معترف اصحاب با وفا، اس بات کے تھے معترف اصحاب با وفا، عکس رسول ہے رخ زیبا حسین کا، عکس رسول ہے، اس بات کے تھے معترف اصحاب با وفا، عکس رسول ہے، اس بات کے تھے معترف اصحاب با وفا، اس بات کے تھے معترف اصحاب با وفا، کہ عکس رسول ہے رخ زیبا حسین کا، جا کر ملے گا نار میں شمر و یزید سے، جا کر ملے گا نار میں شمر و یزید سے، سمجھے گا جو بھی مرتبہ ہلکا حسین کا، جا کر ملے گا نار میں شمر و یزید سے، سمجھے گا جو بھی مرتبہ ہلکا حسین کا، اور نانا کی اتباع میں گزری تمام عمر، نانا کی اتباع میں گزری تمام عمر، دیکھو رشک جہاں ہے با خدا جینا حسین کا، رشک خدا ہے رشک جہاں ہے با خدا جینا حسین کا۔ اور توجہ کیجئے گا، ان کی نظر میں کیا جچے یہ کوفہ و دمشق، جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حسین سلطنت لینے کے لیے گئے تھے، حسین بادشاہی لینے کے لیے گئے تھے، میں ان کے عقیدہ باطل پر ضرب کاری لگا رہا ہوں، ان کی نظر میں کیا جچے یہ کوفہ و دمشق، ان کی نظر میں کیا جچے یہ کوفہ و دمشق، مکہ حسین کا ہے تو طیبہ حسین کا، مکہ حسین کا ہے تو بطحہ حسین کا۔ اور آج کی میں سمجھتا ہوں اس میری منقبت کا ایک بہت بڑا شعر ہے، اگر آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں تو بڑا لطف آئے گا، کہ تقسیم ہو گئی ہے یہ کربلا کے بعد، تقسیم ہو گئی ہے یہ کربلا کے بعد، پھر پڑھتا ہوں، تقسیم ہو گئی ہے یہ کربلا کے بعد، تقسیم ہو گئی ہے یہ کربلا کے بعد، ہر جھوٹا یزید کا ہے تو سچا حسین، جھوٹا یزید کا ہے، ایک جگہ چھیڑی گئی، ہر جھوٹا یزید کا ہے تو سچا حسین کا، اور غش کھا کے آہ سیدہ زینب بھی گر پڑی، غش کھا کے آہ سیدہ زینب بھی گر پڑی، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، اور
بیتی ہے جس کی زندگی ذکر حسین میں، بیتی ہے جس کی زندگی ذکر حسین میں، اس کو ملے گی خلد بھی صدقہ حسین کا۔ دوزخ رسید ہو گئے چہلے یزید کے، دوزخ رسید ہو گئے چہلے یزید کے، زندہ ہے کائنات میں چرچا حسین کا۔ اور اختصار کروں، یہ آل نبی کے گھر کی ہیں یہ نسبتیں تمام، خواجہ و غوث ان کے ہیں داتا حسین کا۔ اور کرتے سوار دوش پہ تو چوستے زبان، کرتے سوار دوش پہ تو چوستے زبان، کتنا خیال رکھتے تھے نانا حسین کا، اتنا خیال رکھتے تھے نانا حسین کا۔ اور وقتہ سید گناہگار کی پہچان ہے یہی، سید گناہگار کی پہچان ہے یہی، دارین میں غلام ہے مولا حسین کا۔ ان کا گلہ بیٹھا ہوا ہے، کسی اور کو خیال آ جائے تو وہ ان کی جذبات کی طرف نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آپ حسنین کریمین کے بیٹوں کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کثیر اجتماع ٹھاٹھے مارتا ہوا میرے دائیں بائیں سامنے، اتنا بڑا اجتماع اس گرمی میں اور گرمی کی شدت اور حبس میں یہ بتا رہا ہے کہ اے حسین ابن علی، اے زہرا کے لال، اے مصطفیٰ کے شہزادے، اے رسول اللہ کے دوش اقدس پر سواری کا شرف حاصل کرنے والے، اے علی مرتضیٰ کے نور نظر، اے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، گرمی یہاں پنجاب کی ہو یا حشر کی ہو، ہمیں ان سب گرمیوں میں تیری ہی کرم نوازی کی چھاؤں کا سہارا ہے، ہمیں تیری ہی توجہ اور عنایات کا سہارا ہے۔ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اور حضرات نے بھی حاضری لگانی ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو میری توجہ میری طرف رکھیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ بندے کو بھی سونے کی اجازت نہیں، یا تو سامنے نہ بیٹھتے، سامنے بیٹھیں گے، اب تصور میں کربلا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یا ابتدا میں بات کر دوں کہ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ اگر ذکر حسین سے ضروری کوئی بات سمجھتے ہیں وہ تو کر لیں، جو ذکر حسین اور ذکر رسول و بطول سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں سمجھتے وہ میری بات سنیں۔ فرماؤ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کرے، تکریم کرے، توقیر کرے، ادب بجا لائے، فإنها من تقوى القلوب، اللہ اس کو تقوی کا نور عطا کرتا ہے، محبت کا سرور عطا کرتا ہے، اور عشق حضور عطا کرتا ہے۔ پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ، ذوق کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ ذوق یہی ہوتا ہے کہ آواز بھی نہ آئے، ایک دفعہ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میں زندہ آستانے پر آیا ہوں، حسین کے بیٹوں کے پاس حسین کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، قبرستان میں مجھے تقریر کرنے کا تجربہ نہیں، میں زندہ آدمی ہوں اور زندہ بندوں سے مخاطب ہوں۔ اگلی بات جو کروں گا میں دیکھوں گا آپ کے اندر عشق حسین کا کرنٹ کیا ہے، میں تکلف پہ بھی نہیں پڑتا۔ پیر صاحب مجھے چھوٹا بھائی کہتے ہیں، میں یہاں جب بھی آتا ہوں اپنا گھر ہی سمجھ کر آتا ہوں۔ اور ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی
نشانیوں کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کو دلوں کا تقویٰ دیتا ہے، اللہ تقوی کا نور عطا کرتا ہے، ایمان کا سرور عطا کرتا ہے، اس کو جلوہ حضور عطا کرتا ہے، اللہ اس کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، عزت و شرف دیتا ہے۔ اب قرآن کے دروازے پر پہنچ کر دہلیز قرآن پر دستک دے کر پوچھیں، دستک دے کر دروازہ قرآن کا کھٹکھٹائیں، بتائیے کہ تقویٰ یہ ملتا کیسے ہے، اور یہ شاعر اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ تو قرآن بول کے کہتا ہے، راز کھول کے کہتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ صفا بھی نشانی، مروہ بھی نشانی۔ حضرت پیر صاحب کی توجہ لے کر ذکر حسین کی محفل میں آپ حضرات کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم کے غلاموں توجہ کیجئے گا کہ صفا بھی نشانی، مروہ بھی نشانی، نہ چشمے جاری ہے پھر بھی نشانی ہے، بوٹے نہیں لگے ہوئے پھر بھی نشانی ہے، باغ نہیں کھلے ہوئے پھر بھی نشانی ہے، پھول نہیں ہے پھر بھی نشانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک اللہ کی ولیہ دوڑی تھی، اس کے قدم لگے تھے، اس کے قدموں ان پہاڑیوں نے چوما تھا، اس کے پیروں کو ان قدم پہاڑیوں نے چوما تھا، بوسے لیے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ نہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، حاجرہ کا مزار صفا مروہ پہ نہیں ہے، سیدہ حاجرہ کا گھر صفا مروہ پہ نہیں ہے، سیدہ حاجرہ کے قدم لگے تھے، حاجرہ کے قدم لگے تھے، فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ مجھے حسین آباد عدیہ شریف کے دربار میں غوث اعظم کے شہزادے کے سائے میں بیٹھنے والوں فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جس کے قدموں کو حاجرہ، جس کے قدم پتھر چومے، اور جو پہاڑ حاجرہ کے قدم چومے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور جس حسین کو محمد چومے وہ رب کی کتنی بڑی ایک دفعہ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کہا تھا جب میں بولوں تو اس کو چھیڑنا نہیں، میں اس سے بغیر تقریر کر دوں گا۔ میں بالکل میں اونچی بات کرتا ہوں، آپ آواز ہی بند کر دیتے ہیں، میں چھوڑ دوں گا، میں اس سے بغیر میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تمہاری عادت ہوتی ہے پیر صاحب نے سب کچھ آپ کو دینا ہے، اس کے باوجود آپ محفل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیے ایک دفعہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھائیے جھنڈے بنائیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ غوثیہ حسین آباد شریف۔ دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سنو، جس کے قدموں کو پتھر چومے وہ پتھر ولیہ کے قدموں کو چومے وہ خدا کی نشانی ہے، اور جس حسین کے لبوں کو مصطفیٰ چومے وہ لب بھی خدا کی نشانی ہے، جس رخساروں کو محمد چومے وہ رخسار بھی محمد کی نشانی ہے، جس پیشانی پر مصطفیٰ بوسے دے وہ پیشانی بھی خدا کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی توہین کرتا ہے وہ خدا کا بھی منکر ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی سمجھ آ رہی بات کو نہیں سمجھ آ رہی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا فیض رکھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اگر حجر اسود پر لگیں تو اس حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے، اور اسی حجر اسود پر جب آپ واپس پہنچتے ہیں وہاں آ کر آپ کا چکر ختم ہوتا ہے۔ یعنی طواف عبادت ہے، طواف بولیے میری طرف دیکھیے، طواف بولیے، طواف عبادت ہے۔ بلا مجھے ساؤنڈ سے کم آپ سے زیادہ ہے، وہ مشین ہو کر نہیں بولتی، آپ تو حسین کے فقیر ہو کر بھی نہیں بولتے۔ آپ بولیں میرا ساتھ دیں تب میں اگلی بات کروں گا۔ طواف
پیار سے بولیے عبادت ہے طواف، اس میں کہنے کی بھی پریشانی ہے، طواف پیار سے طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ شروع ہوا حجر اسود سے، حجر اسود کا یہ مقام اور مرتبہ حضرت فاروق اعظم سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، فرمایا ایو الحجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، تو نہ ذاتی طور پر نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں، اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا کہ وہ تیرے بوسہ لے رہے ہیں، ماں قبلتو کا میں تیرا بوسہ نہ لیتا، میں تجھے نہ چومتا، میں تجھے چوم کر آنکھوں سے نہ لگاتا۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ حجر اسود کو مصطفیٰ نے زیادہ چوما یا حسین کو زیادہ چوما؟ حجر اسود کو زیادہ چوما۔ میرا دل کرتا ہے میں سٹیج کی طرف بات کر لوں، حجر اسود کو اتنا نہیں چوما جتنا حسین کو چوما، حجر اسود کو اتنا نہیں چوما جتنا حسین کو چوما۔ ارے مجھے بتاؤ اگر فاروق اعظم اور صحابہ کرام حجر اسود پر مصطفیٰ کے لب لگے تو ان کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، پتھر کا وہ مقام نہیں جو مقام حسین کا ہے، پتھر کا وہ مقام نہیں جو مقام حسین کا ہے۔ ارے حجر اسود پر تو مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، حسین وہ ہے جس پر صرف لب نہیں لگے، حسین بھی محمد کے خون سے بنا ہے اور حسین بھی محمد کے خون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، آستانہ عالیہ حسین آباد شریف۔ حسین، اگر کوئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی حجر اسود کی توہین کر دے، حجر اسود کی توہین کر دے، صرف حجر اسود کی گستاخی کر دے، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں، لعنت ہے اس یزیدی سوچ پر، تحفہ ہے مجھے اس یزیدی سوچ پر کہ جو حجر اسود کی توہین کرے، اس کے بارے میں تو وہ جلال میں آئے اور رسول کے جگر کے ٹکڑے، رسول اللہ کے کلیجے کے قرار، قلب مصطفیٰ کے چین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی زبانیں گم ہو جائیں، مصلحت کا شکار ہو جائیں، لیکن تم 4 کتابیں پڑھی ہیں اور 2 کتابیں پڑھ لی ہیں، 4 کردانیں یاد کر لی ہیں، علم تھوڑا آ گیا ہے، علم کے میدان کے شمر نہ بنو، اللہ توفیق دے تو ادب کے میدان کے حر بن جاؤ، قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت پیر صاحب یہ حالات دیکھ کر کہنے کا میرا بہت کچھ دل کر رہا تھا۔ ایک یہ حبس اور پھر اوپر سے تھوڑے سے یہ معاملات، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے لجپال ہیں اتنے حساس طبیعت کے مالک بھی ہیں۔ حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا شریف نے آپ نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں گیا، ذرا میری باتیں دل کے کانوں سے سننا، مدینہ طیبہ میں گیا، اس نے حاضری دے کر بقالہ سے جو دکان ہے اس سے دہی خریدا، لے کر کمرے میں آیا، سفرہ بچھا کر اس نے روٹیاں دسترخوان پر رکھی، دہی کا ڈبہ کھول کر وہاں سے دہی کھانے لگا تو دہی کھٹا تھا، آپ اپنی پنجابی میں کہہ دیں دہی کھٹی گئی، دہی کھٹا تھا، اس نے گلا کیا، اس نے کہا کہ مدینے میں ہر چیز اچھی ملتی ہے مگر یہاں کا دہی کوئی اچھا نہیں ہوتا، یہاں دہی کھٹا ہوتا ہے۔ رات کو سویا، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا اور پھیر کر فرمایا کہ جس کو میرے مدینے کا دہی کھٹا لگتا ہے وہ کہیں اور چلا جائے جس کو جہاں سے میٹھا دہی ملتا ہے، جہاں سے میٹھا دہی ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ حسین آباد میں آنے والوں، مجھے بتاؤ
غوث اعظم کے شہزادے کے مزار میں یہاں وہ تاحت نگاہ بیٹھنے والوں آنکھوں میں یاد حسین میں غم حسین میں آنسو لے کر بیٹھنے والوں دل میں محبت حسین کا سمندر موجزن کرنے والوں اور پیار اور محبت کے ساتھ یہاں بزم حسین میں آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ جو مصطفیٰ اپنے مدینے کے دری کا قلعہ برداشت نہیں کر سکتے وہ مصطفیٰ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے خطا کی نسبت کیسے برداشت کر سکتے ہیں وہ مصطفیٰ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے گھٹیا جملہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں سن لو فتوے لگانے والے لگائیں پہلے بھی ہمیں فتوے لگائے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں جملے کسے جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں نیٹ پر کیا کیا کہا جا رہا ہے فتووں کے تیر اور جناب ان شرک جو زمانے کے آل محمد کے مبغضین کے نیزوں اور لفظوں کے نیزوں قیانیوں کے رخ سادات کی طرف ہے مگر میں نواسے رسول کا پرس میں عظمت حسین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صبر علی اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وفائے عباس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بطول کے چادر تطہیر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں کروڑوں گالیاں دو رب کعبہ کی قسم ہمارے ہاتھوں سے نہ بطول کا دامن چھوٹ سکتا ہے نہ رسول کا دامن چھوٹ سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں وہ میرے غوث اعظم کا کچھ نہیں لگتا جو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہلکا جملہ بولے جو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہم نے سوچا تھا پیر جی ہم نے سوچا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے جو کلمہ پڑھ کر بھی آل محمد پر تیر مارتے ہوں گے ہم نے سوچا تھا تاریخ میں کہ وہ کیسے ہوں گے کلمہ پڑھ کے بھی آل محمد کے خیموں کو آگ لگائی ہوگی وہ ہم نے سوچا تھا وہ کیسے ہوں گے کلمہ پڑھ کے بھی اولاد رسول پر تنقید کرتے ہوں گے ہم نے سوچا تھا وہ کیسے ہوں گے کلمہ پڑھ کے بھی علی اکبر کی چھاتی پر انہوں نے پرچی ماری ہوگی ہم سوچتے تھے وہ کیسے ہوتے ہوں گے جو حسین اعظم کے گلے پہ خنجر چلا کر اپنی سفاکیت کا اظہار کر رہے ہوں گے اور مرنے سے پہلے دنیا میں جانے سے پہلے ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ بنت مصطفیٰ صابرہ شاکرہ نیرہ طیبہ طاہرہ رابعہ راقیہ ساجدہ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کی چادر تطہیر پر یزید حملہ نہ کر سکا جس کے بارے میں شمر بھی گھٹیا جملہ نہ کہہ سکا جس کے بارے میں عمر بن سعد بھی بکواس نہ کر سکا ہے وہ زبانیں جل کیوں نہ گئی وہ زبانیں جل کیوں نہ گئی ان دماغوں پہ فالج کیوں نہ پڑ گیا جو سیدہ کی چادر تطہیر پر داغدار دبا پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں دبا پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں سن لو رب کعبہ کی قسم فاطمہ مصطفیٰ کا جگر ہے کلیجے کا ٹکڑا ہے جو بطول پر حملہ کرتا ہے وہ ان کی وجہ سے رسول پر حملہ کرتا ہے میں آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا ارے دیکھو 3 دن تک سنتے رہے نا اس پاک بی بی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے میں اگر یہ بات کہوں مردوں میں سب سے زیادہ عزت والا گروہ ہے انبیاء کا اور انبیاء کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کائنات میں چشم فلک نے کوئی رسول جیسا نہیں دیکھا اور عورتوں میں کوئی بطول جیسی نہیں دیکھی آپ اور ذرا سبحان اللہ اس طرح کہتے ہیں تاکہ آپ کے خلاف پرچہ نہ ہو جائے جو
جو ذکر حسین سننے کے لیے آیا وہ کہے سبحان اللہ۔ بھی منکر قرآن کے حکم میں آئے گا، جو ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی منکر قرآن کے حکم میں آئے گا، جو ایک لفظ کا انکار کرے وہ بھی منکر قرآن کے حکم میں آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی جو آیت کا حکم ہے وہی قرآن کے پورے پارے کا حکم ہے، جو پارے کا حکم ہے وہی منظر کا حکم ہے، جو منظر کا حکم ہے وہی پورے قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی قرآن کا منکر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگا لیجئے، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس طرح سورت قرآن کا حصہ، جس طرح بیجی سورت قرآن کا حصہ، جس طرح سورت میرا دل کرتا ہے غوث اعظم کے ایک شہزادے کی طرف ہی منہ کر لوں آپ کی سستی دیکھ کر توجہ میں، جس طرح سورت قرآن کا حصہ، جس طرح آیت قرآن کا حصہ، جس طرح رکوع قرآن کا حصہ، آیت کا منکر قرآن کا منکر، رکوع کا منکر قرآن کا منکر، سورت کا منکر قرآن کا منکر، پارے کا منکر قرآن کا منکر ہے۔ حسین آباد والوں، فاطمہ الگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا جز ہے، مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ جو بطول کا گستاخ ہوتا ہے وہ رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، آستانہ عالیہ حسین آباد شریف۔ اور کوئی یہ سوچے کہ میں سیدہ زہرا کی نسبت کو کراس کر کے ان کو چھوڑ کے ان کے بچوں سے ٹکر لے کے ان کو کراس کر کے میں ناموس رسالت کا ٹھیکیدار بن جاؤں گا، میں ختم نبوت کا پہرے دار بن جاؤں گا۔ آپ کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے۔ یہ تاجدار صداقت نے سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ راز بتا دیا تھا، ارقبوا محمدن فی آل بیتہ ہی۔ اس کا سادہ ترجمہ میں کر دوں، بخاری کی روایت ہے، میرے استاد کریم ہزاروں علماء کے استاد آبروء اہل سنت مصلح امت حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ذوق کی ایک بات بتائی، فرمایا ہمیشہ آل رسول کے معاملے میں رسول اللہ کی نسبت کا خیال کیا کرو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور کو تلاش کرنا ہو تو آل رسول میں تلاش کرو۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ہر گھر کا بڑا اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، ہر گھر والا اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، ہر گھر کا بڑا اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جب جہاں کہیں نہ ملے اپنے بچوں میں مل جاتا ہے۔ کہا چاہتے ہو مصطفیٰ دل میں آئے، چاہتے ہو محمد سینے میں آئے، چاہتے ہو محمد تمہاری روح میں آئے، چاہتے ہو محمد تمہارے دل و جان میں آئے۔ فرمایا اس دل میں حسن کو لے کے آؤ، اس دل میں جناب